امریکہ اور یہ 8 مسلمان ممالک کون ہوتے ہیں جو فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کریں؟ امریکہ کے موقف کی حمایت کرنا یہ چاپلوسی ہے۔ عرب حکومتوں سے کوئی توقع نہ فلسطینیوں کو ہے نہ ہمیں ہے۔ پاکستانیوں کی عزت کا خیال رکھیں، قائد اعظم کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھ کے انتہائی غیر ذمہ دار انسان ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا چانڈیو، آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ شو۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور سر، سب سے پہلے آپ ہمیں اور آڈینس کو ایک بریف انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ نے اکیڈمک بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے، اور پھر آپ نے فلسطین کو ہی کیوں چنا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جہاں تک اکیڈمک تعلق ہے تو مشخص ہے کہ میں نے جو اپنی پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹریٹ، وہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کراچی سے کی ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیلسٹینین کانفلکٹ، وائلیشن آف ہیومن رائٹس، کیس اسٹڈی پیلسٹائن سنس 1948 ٹو 2015۔ اور اس میں جو مین اس کا جو ہائپوتھیسس ہے وہ فلسطینیوں کے رائٹ آف ریٹرن کے اوپر ہے، کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ مسئلہ فلسطین کا ایک سلوشن ہے جسے اگنور کیا گیا ہے جان بوجھ کر۔ مزید اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسئلہ فلسطین ظاہر ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پوری دنیا کے لیے یعنی انسانیت کا مسئلہ ہے، اور شروع سے ہماری ایک وابستگی رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ جب ہم نے قائد اعظم کو اسٹڈی کیا، علامہ اقبال کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی ہمارے جو بانیان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی۔ اور پھر ایک بہت بڑا انجسٹس ہوا ہے وہاں پہ۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ایک انجسٹس ہوا ہے، تو بطور انسان، بطور مسلمان، پھر بطور پاکستانی، تو وہ اس وجہ سے بھی ایک ذمہ داری کا احساس رہتا ہے کہ ہمیں کم از کم ایسے مظلوموں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ ایک ناانصافی اور انجسٹس ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آج ہم دیکھیں دنیا میں اگر کوئی مظلوم ترین قوم ہے تو وہ فلسطین کی قوم ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ ظلم کسی اور قوم پر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ انسانیت کی خاطر ہم نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، پی ایچ ڈی کو، کہ پاکستان میں ایک ایسا تھیسس بھی ہونا چاہیے کہ جو نئی جنریشن کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، ہم تو نہیں رہیں گے، ہمارے بعد جو نئی نسلیں آ رہی ہیں وہ کم از کم اس کو ایک ڈاکومنٹڈ اس کی شکل میں اس سے استفادہ حاصل کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تاریخ کو، حالات کو، واقعات کو۔ ایک فکر ہے وہ جو جاری رہے گی۔ اچھا سر، صرف اس کے بعد جب آپ نے پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد آپ نے اس کو انکریج کیا ہے؟ دوسرے شاگرد بھی ہیں آپ کے پاس ابھی جو اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ بالکل، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو نہ صرف کراچی میں ہیں بلکہ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، بلکہ ملتان، کئی شہروں میں مجھ سے رابطے میں ہیں، اور زیادہ تر تو ایم فل کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ہے اس ٹاپک پہ، لیکن جو ایم فل کے تھیسز لکھ رہے ہیں میکسیمم لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، انہوں نے کانٹیکٹ کیے تھے، اور جو ہیلپ ان کو چاہیے تھی، جو گائیڈ لائن چاہیے تھی، وہ میں نے ان کو دی۔ تو اس وجہ سے میرے علم میں ہے کہ ایک اچھی تعداد ہے جو پاکستان میں اس وقت اس طرف موٹیویٹ ہو رہی ہے اور مسئلہ فلسطین کو اپنے تھیسس کا حصہ بنا رہی ہے۔ اچھا سر، اس دور میں جہاں ہر کوئی نفسا نفسی میں لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ویل سیٹلڈ ہوں، ایسی کوئی جاب کروں جس سے میری اچھی ارننگ ہو سکے، تو اس دور میں 21ویں صدی میں لوگ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ فلسطین کانفلکٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کو ایز اے سورس آف ارننگ ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کہ اس میں یہ ایک والنٹیئرلی ہم کر رہے ہیں، یا اس میں کچھ سورس آف ارننگ بھی ہے مختلف ذرائع سے، لیکچر یا یوٹیوب کے ذریعے سے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں جس نظریے کا قائل ہوں یا جس معاشرے میں میری پرورش ہوئی ہے، جس ماحول میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان دو طرح کے ہیں۔ ایک انسان ہے کہ جس کا مقصد صرف یعنی روزگار ہے، اور یہ ہم سب کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ صرف ان کا ہے، میں ابھی اس کو ڈیفائن کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے جس کا مقصد ہے پیسے کمانا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اچھی گاڑیاں، نوکر چاکر، ایک اچھی زندگی ہے، اور جس میں وہ صبح اپنا کام کرتا ہے، شام کو فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، ریسٹورنٹ جاتا ہے، پارک جاتا ہے، آؤٹ
آف سٹی جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹری. ایک لائف سٹائل ہے آپ کے سامنے ہے, دنیا میں یہ ہے ایک. اور یہی ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمیں اس میں کہیں پر کوئی حرکت یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اس لائف سٹائل میں کہ جس میں دوسروں کا کوئی احساس ہو. ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ ارننگ بھی کریں, کیونکہ روزگار جہاں اس لائف سٹائل کے لیے ضروری ہے وہاں دوسرے لائف سٹائل کی جس کے لیے میں اب بات کر رہا ہوں اس کے لیے بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بغیر پیٹ بھرے آپ کوئی کام کریں گے, یہ ناممکن ہے, یعنی یہ غیر عاقلانہ بات ہے. تو روزگار اتنا ہو کہ انسان کا وہ گزر بسر چلے, انسان ایک نارمل اور ایک اچھی زندگی گزارے, ایک پراپر اس کی سہولیات جو اس کی نیڈز ہیں اگر وہ پوری ہو رہی ہیں کسی بھی ایک منیمم یا وہ میکسیمم اماؤنٹ کے ساتھ, تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, توکل کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور اپنی لائف کو دوسروں کے لیے اسپینڈ کرنا چاہیے, اپنے فیملی کے لیے بھی کرنا چاہیے, لیکن اس میں سے کچھ حصہ ایسے مظلوموں کے لیے کہ جو فلسطین کی, جیسا میں نے کہا کہ ان جیسا کوئی اقوام, ہمارے کشمیری بھائی بہت مظلوم ہیں لیکن فلسطین کا مسئلہ ان سب سے اوپر ہے. بالکل ایسا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جو ہمیں بیدار کرتی ہے. اگر ہم انسان ہیں, سینے میں دل ہے, تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں فلسطینی بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جب ہم اپنی زندگی میں اچھے کھانے کھاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے فلسطین کے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں. تو یہ ایک یعنی اپنے اپنے احساس کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک زندگی وہ بھی ہے, وہ بھی زندگی ہے, وہ کوئی وہ غلط کام نہیں ہے کہ آپ اگر اچھے پیسے کماتے ہیں, اگر اچھی گاڑی میں گھومتے ہیں, اچھا لباس پہنتے ہیں, یہ خود اسلام کی تعلیمات ہے. بالکل ایسا کہ آپ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنیں, سامنے والے کو اچھے دکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ احساس ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں. یہ ایک سیکریفائس ہے, یعنی قربانی صرف سر کٹانا نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم اگر ان کے لیے نکالا, اس کام کو آپ نے آواز اٹھائی, کام کیا, تو یہ بھی سیکریفائس ہے. سیکریفائس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. تو یہ دو طرح کی فکر ہے. تو لہذا اس کو کوئی ارننگ کا تو یہ ذریعہ نہیں ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی چیز کی کوئی ایسی یعنی خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے, شکر ہے کہ جو ضرورت کی زندگی ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اس وجہ سے خدا نے یہ توفیق دی ہے, اور ہم اس توفیق کو بارہا اللہ سے طلب بھی کرتے ہیں کہ یہ توفیق جاری رہے تاکہ ہم اس کام کے ساتھ رہیں اور آخری سانس تک اس کے ساتھ ہی جائیں. بے شک, کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا ہے. اچھا سر, اس میں جب ہم اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ کی یا اسپیشلی مسجد الاقصی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جو ریلیجیس پرسپیکٹو ہے اس میں کہاں آ کے کانفلکٹ ہوتا ہے کہ اسلام میں, کرسچینٹی میں اور جوئزم میں یہ بیسیکلی اس مسجد الاقصی کی امپورٹنس ان کے ریلیجن میں کیوں ہے اور وہ اس کو حاصل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو آسان لفظوں میں جو بات بتانی چاہیے یا جو نوجوانوں کو پتہ ہونی چاہیے, یہودیوں کے نزدیک, جو یہودی مذہب کے پیروکار ہیں, ان کے نزدیک یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کہ بہت سے انبیاء یہاں پر, ان کے جن پر وہ ایمان لاتے ہیں, وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان کے مقدس مقامات یہاں پر ہیں. اور اسی طرح جو ہیکل سلیمانی کی بات کی جاتی ہے ریلیجیس اعتبار سے, تو وہ بھی ان کے عقیدے کے مطابق اسی کمپاؤنڈ کے اندر ہے جو الاقصی کمپاؤنڈ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں, جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں, مسیحی جو ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. جو آرتھوڈاکس ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا, کہتے کیا ہیں, بہرحال یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اسی چرچ آف ہالی ٹرینٹی کے اندر یہاں پہ ہوئی ہے, جو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں موجود ہے, بیت لحم. وہاں کے اوپر ان کی جو پیدائش کا جو مقام ہے وہ آج بھی وہاں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں تشریف لائے تھے, یہیں ولادت ہوئی تھی, اور ابھی جو وہ غیبت میں ہے, جب وہ تشریف لائیں گے ہمارے عقیدے کے مطابق, ہماری تعلیمات کے مطابق, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے اور انہوں نے ایک دن تشریف لانا ہے, ظہور کریں گے. جب وہ ظہور فرمائیں گے اللہ کے حکم سے, تو اسی سرزمین فلسطین پر آئیں گے. تو ان کی نیشنلٹی کیا ہوگی؟ وہ فلسطینی ہوں گے. وہ فلسطین میں پیدا ہوئے, وہ فلسطینی تھے. جس دن وہ تشریف لائیں گے واپس, وہ فلسطینی ہوں گے. وہ تو نبی تو ہیں, وہ تو ایک بات ہے, لیکن ان کی کوئی تو نیشنلٹی ہے نا. تو لہٰذا مسیحی بھائیوں کے نزدیک بھی یہ جگہ مقدس ہے. پھر مسلمانوں کے بھی اس کے ساتھ ایک بڑا رشتہ ہے کہ ہزاروں انبیاء, لاکھوں انبیاء اسی سرزمین پر آئے ہیں, یہاں سے آگے بھی آئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شب معراج جو مشہور واقعہ ہے,
قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. تو یہ مسجد اقصیٰ کیا تھی؟ یہ یہی الاقصیٰ ماسک تھی جو آج ہے. بالکل یہی کمپاؤنڈ تھا. یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور یہاں سے پھر آگے جو آپ نے عرش کا سفر کیا, جو سدرۃ المنتہا پہ گئے, تو وہ سارا جو ہے قرآن مجید نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے. بالکل. تو یہاں پر ہی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. جب آپ تشریف لائے مسجد حرام سے اقصیٰ تو اس رات آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. یہاں پر آپ موجود تھے. پھر یہیں سے آپ نے اگلا سفر جو شروع کیا وہ یہیں سے کیا. تو اس لحاظ سے ہماری اس سرزمین کے ساتھ ایک وہ نسبت ہے, ایک محبت ہے مسلمان ہونے کی. ایسے اور بھی کئی ساری وہ نسبتیں موجود ہیں کہ کئی انبیاء, میں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ پہ ہمارا ایمان ہے. بے شک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے مقدس مقامات وہاں پر ہیں, تو ہمارے بھی مقدس ہیں. بالکل. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آئے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف, اور اسی طرح ان سے پہلے والے اور ان سے بعد والے, خود حضرت سلیمان علیہ السلام, ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. بے شک. کیونکہ ہم تو وہ قوم ہے کہ جو تمام انبیاء کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان رکھتے ہیں. بے شک. کسی ایک کو بھی ہم اسکپ نہیں کرتے. جبکہ یہودی ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں, ہمارے عیسائی جو بھائی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے نہیں بڑھتے. لیکن ہم ہی ایک واحد وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو آخری نبی مانتے ہوئے ہم وہاں تک آتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہمارے یہ مقدس مقام ہے. اور پھر ایک بڑا تاریخی ایک فیکٹ ہے کہ 1948 تک آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر یہودی فلسطینی بھی رہتے تھے, عیسائی فلسطینی بھی رہتے تھے, مسلمان فلسطینی بھی, یہ سارے رہتے تھے. ان کے رہنے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ یہ کیوں رہ رہے ہیں. نہ کوئی مسلمان یہودی فلسطینی سے پوچھتا تھا کہ بھائی تمہارا کیا حق ہے اس زمین پر, نہ کوئی عیسائی کسی سے پوچھتا تھا کہ بھائی تمہارا یہاں پر کیا حق ہے. یہ تینوں کیا تھے, ان کی جو پولیٹیکل ایک اینٹی تھی وہ کیا تھی, تینوں فلسطینی تھے اور فلسطین میں رہتے تھے. بالکل. تو لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک امپورٹنٹ جگہ ہے, مقدس مقام ہے, اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. کسی کو کسی کے لیے روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لا کر باہر سے لوگوں کو یہاں بسایا ہے, ان کو لا کے یہاں آباد کیا ہے صہیونیوں کو, اور جو پہلے سے یہاں آباد تھے جن کی جگہ تھی ان کو نکال دیا ہے. بالکل. اب جب نکال دیا ہے جن کی جگہ تھی, تو بھائی وہ تو واپس آئیں گے نا, وہ تو اپنی جگہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کریں گے. تو یہ انجسٹس ہوا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہودیوں کے خلاف ہیں یا ہم عیسائیوں کے خلاف ہیں یا یہودی نہیں. بھائی یہودی بھی اسرائیل کے خلاف ہیں. دنیا میں بہت سے یہودی ہیں, ہزاروں یہودی ہیں. کئیوں کو میں جانتا ہوں, بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے, نیو یارک میں بیٹھے ہوئے. وہ جو ہے نا اسرائیل کے خلاف وہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسرائیل غلط ہے, ہماری تعلیمات میں ہے ہی نہیں کہ کوئی اسرائیل نام کی ریاست ہو. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو فلسطین ہے اس پہ قبضہ ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریلیجیس کوئی مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی جگہ پہ آ کے قبضہ کیا ہے, اس کو نکال دیا. اچھا سر, جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد جیسے نیو ورلڈ آرڈر جسے کہا جائے, یا خلافت عثمانیہ ختم ہوئی جب, تو اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر آیا جس میں مختلف ملکوں میں ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا. تو 1948 میں جب اسرائیل بنا, تو اس ٹائم اس سے پہلے اس کی کیا تاریخ رہی ہے, اور اسرائیل بننے کی نوبت کیسے آئی؟ اس سے پہلے جو ان کا پولیٹیکل جدوجہد رہی, اس کے پیچھے کون لوگ تھے, جس میں تھیوڈل ہرزل بھی ہیں اور بھی ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا. تو اس پہ کیسے کام ہوا ہے؟ کیونکہ بحیثیت پاکستانی مسلمان ہم مانتے تو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اسرائیل, پر ہمارے پاس اس کی ایکوریٹ نالج نہیں ہے, یا جو ہماری یوتھ ہے اس کو نہیں پتا کہ اسرائیل میں اس کی تاریخ کیا رہی. تو آپ اس کے لیے بالکل ایکسپرٹ ہیں. دیکھیے, یہ اس کی تاریخ تو نیپولین بوناپارٹ سے شروع ہوتی ہے, جب اس نے جنگیں شروع کیں اور وہ علاقوں کو فتح کرتا ہوا اسکندریہ تک آ گیا, وہ مصر کے علاقوں تک آ گیا. تو بنیادی طور پر تو یہودی ریاست کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا. لیکن اس کو جو عروج ملا, جو اس کی زیادہ بازگشت سنائی دی, شور شرابہ ہوا, وہ پہلی جنگ عظیم یعنی وہ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے بہت پہلے 1896 میں پہلی دفعہ جس کی بازگشت سنائی دی, جس میں تھیوڈر ہرزل کا نام ہے, بن گوریون کا نام ہے, اور بھی 2-3 نام ہیں. تھیوڈر ہرزل جو کہ خود کو ایک صحافی کہتا تھا, جس نے کتاب بھی لکھی یہودی مملکت کے نام سے, اس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں
बॉल के अंदर एक बाल में कॉन्फ्रेंस बुलाई, चंद दर्जन कुछ दर्जन भर यहूदियों को जमा किया, दुनिया भर से ताजिर थे, बड़े बड़े लोग थे, और उधर ये बातचीत हुई कि भाई हम यहूदी दुनिया भर में वो बिखरे हुए हैं, और ये इस वक्त क्योंकि वो ज़माना वो जंगों का ज़माना था, उस वक्त टूट फूट हो रही थी, कॉलोनियलिज्म भी टूट रहा था, फ्रांस की इस्तेमार भी टूट रहा था, और भी चीज़ें तब्दील हो रही थी, अफ्रीका से कॉलोनियाँ ख़त्म हो रही थी। यहाँ बर सगीर एशिया के अंदर आप देखें उस 1896 में 1857 की जंग हम लड़ चुके थे, जंग आज़ादी, उसके बाद हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे थे और आज़ादी की तहरीकें जोश पकड़ रही थी, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, तो दुनिया तब्दीली की तरफ जा रही थी। और जो कॉलोनियल पावर्स थी ब्रिटिश और फ्रेंच, वो कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी पावर्स उनकी स्लो टूटना उस ज़माने में शुरू थी। तो उसी हालात का फ़ायदा उठाकर थ्योडर हर्जल ने भी देखा कि सल्तनत उस्मानिया भी उस ज़माने में कमज़ोर है, वो टूट फूट का शिकार हो रही है, बहुत से इलाकों में उससे शिकस्त का सामना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक नया नज़रिया लाएं कि यहूदी रियासत, यहूदी ममलिकत। तो उसने चंद यहूदी जमा किए और इस नज़रिए को यहूदियों ने बड़ा सराहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई दुनिया भर से जमा करके हम आ जाएं। खैर 1896 में ये बात ख़त्म हो गई, फिर 97 में दोबारा ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस दफ़ा ज़्यादा यहूदी बुला लिए गए, चंद दर्जन थे, अब इन्होंने चंद 100 बुला लिए, कुछ 250 के लगभग लोग आ गए। वहाँ ये तय पा गया कि भाई अब जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है, कहाँ बनानी है, सवाल ही है। तो वहाँ ये डिस्कस हुआ कि भाई 2-3 और भी ऑप्शन थे, ऑस्ट्रिया का भी ऑप्शन था, 1-2 और ऑप्शन थे, लेकिन एक ऑप्शन फ़लस्तीन भी था कि फ़लस्तीन के लिए उनके पास ये जवाज़ था कि नंबर 1 हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन है, नंबर 2 कि हमारी तलमूद नामी जो किताब है जो सिर्फ वही पढ़ सकते हैं और किसी को रखने का हक़ नहीं है, उसमें लिखा है कि हमें यहीं पर फ़लस्तीन जो है ना एक यहूदी रियासत बनानी है। ये सारा उन्होंने अपने लिए एक प्लान बनाया। तो 1897 की बात है। उसके बाद जब ये तय पा गया कि बनानी है, वो फिर गए सुल्तान अब्दुल हमीद के पास, जो सल्तनत उस्मानिया के उस वक्त सुल्तान थे। तो सुल्तान से उन्होंने जाकर कहा कि भाई हम यहाँ फ़लस्तीन में यहूदी रियासत बनाते हैं, आप हमें ज़मीन का कुछ टुकड़ा दे दें। तो सुल्तान ने तो जो तारीख़ी अल्फाज लिखे हुए हैं, जो किताबों में बयान किए गए हैं तारीख़ में, सुल्तान अब्दुल हमीद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन एक और तारीख़ है जिसमें सल्तनत उस्मानिया को भी फ़लस्तीन की शिकस्त का या फ़लस्तीन के पर इसराइल के कब्ज़े का ज़िम्मेदार ठहराया गया है, कि जिसमें ये कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। दोनों पर्सपेक्टिव सामने हैं। लेकिन जो ये है कि सुल्तान ने मना किया, यहूदी परेशान हो गए, उन्होंने कहा हमने तो लेना है भाई, हम लेके रहेंगे। फिर उन्होंने साजिशें तेज़ कर दी, वक्त गुजरता गया और 1914 में हमने देखा कि एक बड़ी जंग 2 बड़े हिस्सों में यूरोप में शुरू हो गई, जिसमें जर्मनी एक तरफ था, दूसरी तरफ और ताकतें थी। जब ये जंग शुरू हुई तो ये एक अच्छा मौका था बरतानिया के लिए। बरतानिया ने भी अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार दी, फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया, और 1916 में फ्रांसीसी और बरतानवी अहदेदारों ने साइक्स-पीको, मार्क साइक्स और फ्रैंकलिस पीको, एक फ्रांसीसी अहदेदार था, एक ब्रिटिश अहदेदार था, दोनों ने खुफिया मुआहदा किया। इस मुआहदे को साइक्स-पीको पैक्ट कहा जाता है। ये 1916 में आया। इन्होंने एक वो नक्शा टेबल पर रखा, और जिसे आप ये मिडल ईस्ट कहते हैं आजकल, इसको नक्शे के ऊपर बैठ के पेंसिल की लकीरों से इन्होंने पूरे खित्ते को आपस में डिवाइड कर लिया। कुछ फ्रांस ने ले लिया, कुछ ब्रिटिश ने ले लिया, फ़लस्तीन ब्रिटिश के हिस्से में आया। ये असल में साइक्स-पीको का रिज़ल्ट था जो फ़लस्तीन पर ब्रिटिश तसल्लुत हुआ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फ़लस्तीनियों ने खामोशी से इसको बर्दाश्त नहीं किया, जदोजहद की उसका इनकार किया, लेकिन जाहिर है कि कमज़ोर थे, सल्तनत के ऊपर वो रिलाय करते थे, सल्तनत ने वो उनके हाथ से निकल गई, कमज़ोर हो गई। दूसरी तरफ जंग अज़ीम चल रही थी, पहली जंग अज़ीम। तो ख़ुलासा ये निकला कि ब्रिटिश के अंडर में आ गया। उधर जंग अज़ीम भी 1918 में ख़त्म हो गई, और 1917 में, इससे पहले कि जंग अज़ीम ख़त्म होती, ब्रिटिश सेक्रेटरी ख़ारजा जेम्स आर्थर बाल्फोर ने एक ख़त लिखा हुकूमत बरतानिया को, जिसमें उसने कहा कि हमें फ़लस्तीन को यहूदियों के लिए तकसीम कर देना चाहिए। वो क्यों लिखा? क्योंकि जो थ्योडर हर्जल जो बुनियाद डाल गया था, वो मर गया था बीच में जंग अज़ीम से पहले। लेकिन उसके मरने से पहले जो और लोग उसके साथ थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपने ताल्लुकात बना लिए, और सारे वो ताल्लुकात के बाद वो खारजा तक पहुंच गए, यानी जेम्स बेल्फोर तक आ गए, और बेल्फोर को कायल कर लिया कि भाई अब हमारे लिए ये मसला हल करो। तो बेल्फोर ने बरतानिया को ख़त लिख दिया हुकूमत को अपनी कि भाई ये करना चाहिए। उसे ऐलान बेल्फोर या बेल्फोर एलामिया, बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है, तारीख़ी दस्तावेज़ है। इसी को फ़लस्तीन की तकसीम की जड़ करार दिया जाता है। 1917 पहली जंग अज़ीम भी ख़त्म हुई, फ़लस्तीन में रेवोल्यूशन भी आए। 1933 में बहुत बड़ी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई, जिसमें हमारे अल्लामा इकबाल भी
وہاں پر تشریف لے کر گئے اور فلسطین کانفرنس میں شرکت کی، مفتی اعظم فلسطین سے ملے، کئی دن وہاں پہ علامہ رہے، یہ سارے کام وہاں پہ ہوتے رہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی 39 میں، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی 1922 میں، نیشنل عربزم کا نعرہ لگ چکا تھا جس کی وجہ سے خلافت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ یہ نعرہ حجاز کی سرزمین پہ لگا تھا، شریف حسین جو شریف مکہ کہلاتا تھا اس نے یہ نعرہ لگایا تھا، اس کو لگوانے والے کے بھی پیچھے اس کے برٹش تھے، لارنس آف عربیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کرنل تھا، ایک جاسوس تھا۔ اس نے ان عربوں کو کہا کہ بھئی تم عرب ہو کے عجموں کی غلامی کرتے ہو، تم کس چکر میں لگے ہو۔ ایک عرب تحریک کا نعرہ لگا۔ حقیقت میں یہ عرب تحریک فلسطینیوں کی پیٹھ پہ خنجر تھی، خود سلطنت عثمانیہ کی پیٹھ پہ خنجر تھی۔ یہ 1920 اور تب کی بات ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سلطنت تو برباد ہو گئی، ٹوٹ گئی عثمانی سلطنت، لیکن حجاز جو تھا وہ بھی عثمانی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ بڑا قتل عام ہوا، اس کی لمبی ایک ڈیٹیل ہے، کیسے مسجد کے نبوی کے اندر ترک فوجیوں کو مارا گیا، عثمانی فوجیوں کو، بہت کچھ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برطانویوں نے کہا کہ شریف مکہ کو کہ ایک بیٹے کو آپ کے جارڈن بھیجیں گے، ایک کو شام دیا جائے گا، ایک کو عراق دیا جائے گا، اور آپ کو یہاں حجاز کی حکومت دی جائے گی۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے پہلی دفعہ حجاز پہ قبضہ کیا، حکومت کی، اور سلطنت سے علیحدہ ہو گیا۔ آج بھی جو جارڈن میں حکومت ہے وہ اسی شریف مکہ کی اولاد ہے۔ جو اس کو غدار ابن غدار کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غداری یہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کی گئی۔ شام میں جو گیا اس کو نکال دیا گیا، مار دیا گیا، بلکہ شام میں جو اس کا بیٹا گیا اسے قتل کر دیا گیا۔ شامیوں نے قبول نہیں کیا، عراق والوں نے بھگا دیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح صرف ان کی حکومت دو جگہوں پر رہی۔ بعد میں پھر ایک داستان ہے کہ پھر یہ آل سعود آئے، انہوں نے شریف مکہ کو بھی بھگا دیا، اور یہ دوسری سائڈ ہے۔ لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، نئے نئے ملک بننے لگ گئے، حجاز بھی بن گیا، شام الگ ہو گیا، عراق الگ ہو، ساری چیزیں آپ کی تتر بتر ہو گئیں۔ اسی زمانے میں 39 میں دوسری جنگ عظیم لگ گئی۔ دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ 45 میں ختم ہوئی۔ تو اس کا یہودیوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ یہودی ریاست کا جو 1917 سے انہوں نے ایک پلان اپنا اسٹیبلش کر لیا تھا، تو دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے یہ یہودی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بنا چکے تھے، کیونکہ امریکہ پہلی جنگ عظیم میں ایک سائلنٹ پلیئر تھا، اسلحے کی سپلائی کر رہا تھا، صرف جنگ میں وارد نہیں تھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ جاپان کے خلاف خود بخود وارد ہو گیا، اور اس جنگ کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ جو پاور کا جو مرکز تھا، جو پہلے کبھی فرانس میں تھا، پہلے کبھی اسپین میں تھا، پہلے کبھی جرمنی کے پاس رہتا تھا، یہ شفٹ ہوتا رہتا تھا، کبھی جرمنی، کبھی فرانس، کبھی یورپ میں گھومتا تھا، کیونکہ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، یہ سارے سفاک قومیں تھیں۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے جب امریکہ جنگ میں آ گیا اور اس نے ایٹم بم کا استعمال کر لیا ہیروشیما ناگاساکی پہ، اور پھر یہ طاقت کا مرکز شفٹ ہوا، وہ امریکہ کے پاس چلا گیا۔ اس دوران یہودیوں نے اپنے ساری امیدیں برطانویوں سے چھوڑ کے امریکیوں سے لگائیں۔ کیوں چھوڑی برطانویوں سے؟ کیونکہ اس زمانے میں 39 میں آپ دیکھیں کہ برطانویوں کا راج ہر جگہ سے ختم ہونے لگ گیا۔ اسی طرح فرانسیسیوں کا راج بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، کالونیاں ٹوٹ رہی تھیں، تو وہ امریکہ کے ساتھ ہو گئے۔ امریکہ کو قائل کیا، امریکہ کو بھی یہ منصوبہ اچھا لگا کہ بھئی اس خطے میں ایک ہماری پراکسی ہونی چاہیے، ہمارا ایک چوکیدار ہونا چاہیے جو یہاں کے ریسورسز اور معاملات کو فیوچر میں کنٹرول کرے۔ انہوں نے بھی بھرپور اس کی سپورٹ کی، حمایت کی، اور پھر وہی ہوا کہ بڑے پیمانے پہ ہجرتیں شروع ہوئیں اور پھر لوگ آنے لگے فلسطین میں۔ جب یہ آئے تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 1945 میں جب یونائٹڈ نیشن بن گئی تو 47 میں ایک قرارداد نمبر 181 181 نمبر قرارداد کے ذریعے انہوں نے کیا کیا، فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس قرارداد کی بنیاد پہ پھر 1948 میں فلسطین پر اسرائیل کا اس وقت قبضہ ہوا جب برٹش نے 14 مئی 1948 کو بغیر اعلان کیے اپنی فوجیں وڈرا کر لیں، اپنا اسلحہ ساز و سامان سارا ان صہیونی دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، جو ہاگانا اور باقی دہشت گرد آرگنائزیشن تھیں ان کو دے دیا۔ انہوں نے پھر بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور 15 مئی 1948 کو کوئی تقریباً 25,000 فلسطینی 70 دیہاتوں میں 600 دیہاتوں میں 650 دیہاتوں میں فلسطین کے قتل کیے گئے۔ 25,000 فلسطینی ایک دن میں، 15 لاکھ فلسطینی ایک دن میں گھروں سے بے گھر کر کے جلا وطن کر دیے گئے ایک دن میں۔ اسی دن انہوں نے اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کی ایک سفاک داستان ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے بیچ میں کہا تھا کہ انہوں نے جواز بنایا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے، تو یہ ایک جھوٹ ہے۔ اگر آبا و اجداد کی زمین تھی بھی تو آج بھی انٹرنیشنل لا، ڈومیسٹک لا سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سال تک آپ کسی زمین پہ نہ رہیں، کوئی دوسرا آ کے رہے، تو وہ زمین کا مالک ہو جاتا ہے، اسے آپ ہٹا نہیں سکتے۔ تو اگر آپ چلے گئے تھے
2000 سال پہلے 3000 سال پہلے اگر آپ کے آباء و اجداد یہاں سے وہ نکل گئے تھے, کسی نے نکالا نہیں تھا, خود نکلے تھے, خود نکلے تھے تو اب آپ کا رائٹ نہیں ہے یہاں پر آنے کا. اگر یہ قانون بنائیں گے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد, پھر تو میرے آباء و اجداد آج سے 5000 سال پہلے پتہ نہیں کیا تھے, وہ سعودی عرب میں رہتے تھے یا عراق میں رہتے تھے, آپ کے میرے خیال ہے کہیں اور رہتے تھے, ان کے کہیں. تو کیا ہم سارے مل کے وہاں جانا شروع کر دیں, وہاں پر جا کے کہیں کہ بھئی ہماری ریاست بناؤ؟ تو یہ ایک یعنی دوغلا اور کھوکھلا ان کا ایک وہ نعرہ تھا جو فیل ہوا. اور ایک کھوکھلا نعرہ یہ تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہولو کاسٹ ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. وہ جھوٹ پہ مبنی تھا, وہ افسانہ تھا, اس کے اوپر یہ تحقیق نہیں کرنے دیتے, بات نہیں کرنے دیتے, ریسرچ نہیں کرنے دیتے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ پابندیاں لگاتے ہیں اس کا مطلب کہ شک و شبہات ہیں. اچھا سر, یہ اتنا انفلوئنس کیسے پیدا کر رہے تھے کہ انہوں نے برٹش میں بھی اپنا انفلوئنس بنا دیا اور پھر امریکہ میں بھی اتنا ان کا انفلوئنس؟ یہ انفلوئنس کس بیسس پہ بناتے تھے؟ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ پہ, فائنینشلی طور پہ بناتے تھے, یا کوئی ان کے پاس ایسا پروڈکٹ تھا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر جو یہودی جو تھے وہ بڑے تاجر تھے, وہ بزنس مین تھے, کاروباری لوگ تھے, وہ کاروبار کرتے تھے, تو سرمایہ دار تھے. تو وہ سرمایہ جس ملک میں لگاتے تھے اس ملک کی اشرافیہ ان کے ساتھ ہو جاتی تھی. تو پھر ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا بھی تھا کہ ہم نے یہ ریاست بھی بنانی ہے, وہ پیچھے پیچھے اس کا بھی کام کرتے تھے, آج بھی وہ یہی کرتے ہیں. اچھا سر, یہ جو زائنسٹ ہم سنتے ہیں, یہ زائنسٹ لفظ کہاں سے آیا اور اس کی کیا ہسٹری ہے؟ دیکھیے, صہیونزم ایک سوچ ہے جو یہودیوں میں پروان چڑھی ہے, اب تو مسلمانوں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, دوسروں کو بیکار سمجھتا ہے. یعنی صہیونزم کے نزدیک جو ان کی کتاب ہے تلمود, جو صرف ان کے خاص جو ان کے مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, جو علماء ٹائپ کے ان کے لوگ ہیں, جو ان کے لیے جو ہیں صرف ان کے پاس ہوتی ہے, کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باقی جو انسان ہیں انہیں مار دو, یہ سانپ ہیں, یہ جانور ہیں. وہ فلسطینیوں کو بھی جانور کہتے ہیں آج بھی. ابھی یہ جو سمود فلوٹیلا گیا ہے اس میں ایک ڈاکٹر ہمارے دوست تھے جو ایتھنس سے تھے, یونان سے, ان کو یہ کہا گیا اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے کہ تم یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میں یہ غزہ کے لوگوں کی مدد کر. اس نے بولا یہ لوگ تھوڑی ہیں, یہ کون سے انسان ہے جو ان کی مدد کر؟ بولا ڈاکٹر تو انسانوں کی مدد کرتے ہیں, تم کیوں آئے ہو؟ یعنی وہ تو ان کو جانور سمجھتے ہیں. یہ صہیونزم ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز میں بالاتر سمجھنا, دوسروں کو ناکارہ سمجھنا, اور حتیٰ ان کا قتل بھی جائز سمجھنا. یہ صہیونزم کی سوچ ہے, اور یہ مسلمانوں میں بھی اب ہے. وہ مسلمان صہیونی بھی پیدا ہو چکے ہیں. یہ ٹرمنالوجی ابھی کوئی استعمال نہیں کرتا, صرف میں ہی کرتا ہوں پاکستان میں, لیکن یہ مسلمان صہیونی اس وقت پیدا ہو چکے ہیں جن کی فکر ایسی ہی ہے. اچھا سر, ابھی جو کرنٹ مڈل ایسٹ کے ڈائنامک ہیں اس میں آپ ایران کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ مطلب ایران جو بارہا مطلب اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایران کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور مڈل ایسٹ میں جو باقی عرب ممالک ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے تھا اور ان کا ابھی کیا رول ہے؟ دیکھیے, جو ایران کا رول ہے وہ 79 کے بعد سے بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. 79 سے پہلے کا ایران امریکہ کا ایران تھا, اسرائیل کا ایران تھا, لیکن 79 کے بعد کا ایران ایک الگ ایران ہے, ریولوشنری ایران ہے, جہاں اسلامک ریولوشن آیا ہے. امام خمینی جو ان کے بانی ہیں ریولوشن کے, انہوں نے بڑی وہاں پہ ایک کام کیا ہے. یعنی ایک زمانے میں جو ایران تھا وہاں اگر امریکہ اور اسرائیل کے کسی کتے کو بھی اگر چوٹ لگ جائے کسی ایرانی سے تو اس ایرانی کو پھانسی لٹکا دیا جاتا تھا, یعنی وہ ایرانی شہری کو جو شاہ ایران تھا. لیکن اگر کوئی ایرانی, یعنی اگر مثال کے طور پہ, یعنی اگر ان کا کتا بھی آپ کو کچھ کہہ دے تو اس کو بھی سزا نہیں دی جاتی تھی. یعنی یہ فرق تھا. تو یہ اس پستی کو, ذلت کو ایران نے توڑا, اور نہ صرف توڑا بلکہ ایک ایسا ایران کھڑا کیا جو فلسطینیوں کا حامی بنا. ایسے زمانے میں کہ جب 1978 تک عرب اسرائیل کی 2 جنگیں ہو چکی تھیں, 67 کی وار, 73 کی وار, اس سے پہلے 56 کی وار. ان ساری جنگوں میں عرب شکست کھا چکے تھے, فلسطینیوں کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں, فلسطینی بے بس ہو چکے تھے. 78 میں اسرائیل لبنان پہ قبضہ کر چکا تھا, فلسطین اس کے قبضے میں تھا, وہ آگے بڑھ رہا تھا. 79 میں انقلاب آ گیا. اس ریولوشن نے امریکہ اور اسرائیل کے پلان کو فل اسٹاپ لگا دیا, جو آج تک آگے نہیں بڑھ سکا. 50 سال ہو گئے. یہ کامیابی ہے. اب اس ریولوشن سے فلسطینیوں کی امید بنی کہ بھئی اس دور میں کہ جہاں ہم شکست ہی کھا رہے تھے, بالآخر کوئی تو ہے جو امریکہ کے مقابلے میں, اسرائیل کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا. اس نے امریکی چھاؤنی ختم کر دی ایران میں. یعنی اسرائیلی سفارت خانے کو فلسطینی سفارت خانہ بنا دیا گیا ایران میں. یہ بہت بڑا انقلابی قدم تھا جو دنیا میں پہلی دفعہ ہوا. اس سے فلسطینیوں کو امید ملی. یہیں سے ریزسٹنس کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا. فلسطینیوں نے دیکھا کہ ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی ہے. یہ عرب جو شکست کھاتے جا رہے ہیں, جو ہمیں نہیں بچا سکے,
اب یہ تو ان کی اپنی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں. وہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا کیمپ ڈیوڈ میں, ساروں نے سرنڈر کر دیا. تو یہ اسی دوران ایران کھڑا ہو گیا. تو ساری جو توجہ تھی وہ ایران کی طرف آ گئی, اور فلسطینیوں نے ایران کو اپنا ایک پیشوا سمجھ لیا, وہ مسیحا سمجھ لیا. اور امام خمینی کی یہ قابلیت بھی تھی, فضیلت بھی تھی, اگر آپ اس کو اس طرح کہیں, کہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنی تحریک میں فلسطین کے مسئلے کو پرائرٹی کے اوپر رکھا, اسے اپنا مسئلہ سمجھا, انسانیت کا مسئلہ سمجھا, اسے کوئی سیاسی ٹیکنیک نہیں سمجھا. دل سے اس کے لیے عوام کو تیار کیا کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی ہے, پیسے سے مدد کرنی ہے, اسلحے سے کرنی ہے, اپنے اخلاق سے, اپنی زبان سے, سیاست سے, اور وہ کیا انہوں نے. بالکل. یعنی اسرائیلی سفارت خانے کو بند کرنے کا مقصد یہی تھا, اور فلسطینی سفارت خانہ بنانا, یہ بہت بڑی کامیابی تھی فلسطینیوں کی, جو پہلی دفعہ تاریخ میں 1948 کے بعد 30 سال بعد 78 میں آ کر فلسطینیوں کو حاصل ہوئی. تو ادھر سے اب یہیں آپ لگا لیں کہ وہ عربوں کا کیا رول ہے. عربوں کے رول سے متعلق صرف علامہ اقبال کا ایک جملہ آپ کو بتا دوں, وہیں سے سمجھ آ جائے گا. یہ تو ہم 48 اور 78 کی بات کر رہے ہیں. 1933 میں جب علامہ اقبال فلسطین گئے تھے, فلسطین کانفرنس میں شرکت کی, واپس آئے تو قائد اعظم کو خط لکھا. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں فلسطین کا سفر کا پورا حال لکھا, اور کہا کہ ہمیں ان عرب بادشاہتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, یہ خیانت کار ہیں, یہ فلسطین کا سودا کر چکے ہیں. یہ علامہ اقبال نے 1933 میں لکھا. تو آج بھی وہی ہے عرب. بالکل. تو عرب حکومتوں سے کوئی توقع نہیں, نہ فلسطینیوں کو ہے نہ ہمیں ہے. ہاں, ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب فلانا 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 ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے, دوستیاں کر رہا ہے, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جب عرب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان عربوں کے پاس, ان کی بدبختی ہے کہ ان کے پاس نہ قائد اعظم ہے نہ ان کے پاس علامہ اقبال ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں, ہمارے پاس علامہ اقبال بھی ہیں, کہ جنہوں نے ہمیں ایک سیدھی لائن آف ڈائریکشن ہمیں دکھائی ہوئی ہے. ہمیں اس پہ چلنا ہے, ہمیں ان عربوں کے پیچھے نہیں چلنا. اگر کوئی عرب ملک, ہمارے بھائی ہیں سارے عرب ممالک, ہماری دوستیاں ہیں, ہمیں تعلقات ہمارے ہونے چاہیے, یہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں. لیکن اگر کوئی ہمارا بھائی جہنم میں جائے گا تو ہم اسے جہنم سے باہر نکالیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ بھائی یہ گڑھے میں نہ گرے, کیونکہ ہمارا بھائی ہے. بالکل. ہم یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارا بھائی اگر گڑھے میں گر رہا ہے تو ہم بھی کہیں ہم اس کی محبت میں چلے جائیں, یہ تو بے وقوفی ہے. تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اچھا سر, دیکھیں ابھی جیسے کہ ٹرمپ نے پیس پلان دیا تو اس میں سب سے پہلے پاکستان نے حمایت کی اس کی, تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید وہ ہم مختلف نقطوں پہ آمد ہوئے تھے, اب دوسرے نقطے وہ بتا رہے ہیں. تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے اور کیا رول ہے پاکستان کا ابھی فلسطین کے میٹر میں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے جلد بازی کی, امریکی صدر ٹرمپ کے پیش کردہ فارمولے کو اس کی حمایت کی, یہ بہت ہی بڑی, اس کو کہنا چاہیے کہ بلنڈر تھا, احمقانہ کام تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے, امریکہ کون ہوتا ہے؟ امریکہ اور یہ 8 مسلمان ممالک کون ہوتے ہیں جو فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کریں؟ مسلمان ممالک کی یہ ڈیوٹی ہے, پاکستان سمیت, کہ وہ فلسطینیوں کی پشت پر کھڑے ہوں, وہ دیکھیں کہ فلسطینی کیا چاہتے ہیں. اگر فلسطینی چاہتے ہیں اسرائیل, تو پھر ہم بھی چاہیں گے, ہمارے وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے موقف کی حمایت کرے. امریکہ کے موقف کی حمایت کرنا یہ چاپلوسی ہے, یہ کاسالیسی ہے, یہ بڑی وہ ذلت کی بات ہے. یعنی 25 کروڑ عوام, آپ نے کہا نا کس طرح کی پالیسی, ہمیں قائد اعظم کی پالیسی پہ فخر ہے, ہمیں علامہ اقبال کی پالیسیز پہ فخر ہے. اسی طرح اور جو ہمارے حکمران آئے ہیں بیچ میں, جنہوں نے اس طرح کی ایک عاقلانہ اور شجاعت مندانہ پالیسیز اپنائی ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. ہم ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ ہیں. لیکن جو اس طرح سے خود سے بڑھ کے امریکہ کے سامنے پیش ہو جائے, اپنے آپ کو لٹا دے, یہ زیادتی ہے. یہ پوری 25 کروڑ عوام کی یہ توہین ہے, یہ تھوڑی جلد بازی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیے, جلد بازی ہو گئی, اس کے اوپر ایک اور مسٹیک. وزیر خارجہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے پڑھا نہیں تھا. پہلے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا, پھر کہا کہ پڑھا نہیں تھا. یعنی پڑھا نہیں تھا کا اقرار کر کے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھ کے انتہائی غیر ذمہ دار انسان ہیں. یعنی ایک 25 کروڑ عوام, ایٹمی پاکستان کا ملک کا وزیر اعظم, وہ اتنا خدا نہ مطلب غیر ذمہ دار ہے کہ اس نے ایک ڈاکومنٹ پڑھا نہیں اور اس نے کہا کہ بس میں ساتھ ہوں. یعنی یہ پھر پاکستان کی توہین ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن یا کلیریفیکیشن نہیں ہے, یہ پھر ایک توہین ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں. امریکہ کوئی خدا نہیں ہے, امریکہ فرعون نہیں ہے جو آپ کو رزق دے گا. فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, یہ فرعون کہتا تھا. آج ٹرمپ بھی کہتا ہے. تو اگر آپ ٹرمپ کے پیچھے ہیں تو پھر آپ کا یہ خدا جو ہے وہ ٹرمپ ہوا. تو یہ کام نہ کریں. پاکستانیوں کی عزت کا خیال رکھیں, قائد اعظم کی عزت کا خیال رکھیں, بانیان پاکستان کی حرمت کا, ان کی عزت کا, ناموس کا خیال رکھیں.
یہ کام نہ کریں, یہ زیادتی ہے. اچھا سر, یہ جو اسرائیلی انفلوئنس ہے انڈیا میں ہے, پھر جب بھی ہم تھوڑا سا ڈگمگاتے ہیں, ابھی جیسے یہ بیان آیا تو وہاں سے ہمیں انڈیا کی طرف سے ایک اور تھریٹ آ چکا ہے کہ ہم دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے, تو یہ اسرائیل اور ہندوستان کا کنیکشن کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کس طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کشمیر میں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, جس کو قبضہ کیا ہوا انڈیا نے, وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر غاصب ریاست اسرائیل کے بڑے عہدیدار, فوجی ریٹائرڈ افسران لوگ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں. بڑے بڑے ریسٹورینٹ بھی انہوں نے اسرائیلی فوڈز کے کھول رکھے ہیں. وہاں ایک بڑا نیٹ ورک ہے, وہ پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے. یہ موساد اور را اور CIA, یہ نیکسز ہے, CIA, را اور موساد, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا. آپ دیکھیں یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, روز ہمارے شہری, فوجی جوان, پولیس کے جوان, FC کے جوان, عام شہری, میں نے شروع میں کہا کہ شہریوں کی بات کی, یہ سارے وہاں بیچارے شہید ہوتے ہیں, ان پہ دہشت گردی ہوتی ہے, دھماکے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی پاکستانی کرتا ہے؟ نہیں. اس کے پیچھے امریکہ ہے, انڈیا اور اسرائیل ہیں. یہ ان کا مفاد ہے. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بلوچستان کا خطہ ڈیولپ ہو, یہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ چلے. اس میں کچھ عرب بھی ملوث ہیں, کیونکہ اگر یہ پورٹ چلی تو عربوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جن کی پورٹیں بہت چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے اوپر دنیا کا ٹریفک آ رہا ہے, اگر گوادر پورٹ چل گئی تو آدھا ٹریفک گوادر پہ آنے لگ جائے گا. یہ نہیں چلنے دینا چاہتے, یہ بلوچستان کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہاں دہشت گردی کرتے ہیں. پھر ہمارے قبائلی علاقوں میں آ جائیں, شمال کی طرف, وہاں پہ بھی انہوں نے دہشت گردی. کراچی کو لے لیں, یہاں پہ کتنی ٹارگٹ کلنگ, کتنی قتل و غارت ہوتی رہی, ساری را کروا رہی تھی. سارا اس کے پیچھے امریکی سفارت خانے ملوث. رحمان ملک صاحب مرحوم, میرے بڑے اچھے دوست تھے, میری بڑی سٹنگس تھی ان کے ساتھ, کراچی آتے تھے, ہم ملتے تھے, میں اسلام آباد جاتا تھا, ہم بیٹھتے تھے گھر میں ایک ساتھ. انہوں نے تو ببانگ دہل, یہ ریکارڈ پر ہے, انہوں نے TV چینل پہ اپنا جو ہے نا پریس کانفرنس میں, جس وقت وہ وزیر داخلہ تھے آن ڈیوٹی, اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ امریکی سفارت خانے جاسوسی کرتے ہیں, یہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں. تو ان کا جو کام ہے اسرائیل کا اور انڈیا کا, وہ ہمارے خلاف ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں, بلکہ ہم اس کو سبق سکھائیں. ٹھیک ہے نا, ہم لگ گئے اس کے پیچھے جو ہمیں امریکہ نے لگا دیا ہے کہ بھائی اسرائیل سے دوستی کر لو, اسرائیل یہ کر. اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. وہ مصر نے دوستی کی, اسرائیل کو کیا ملا؟ وہ مصر کو کیا ملا؟ برباد ہو گیا. آج کی وہ جو اکانومی ہے وہ مصر کی دیکھ لیں اور 78 والی دیکھ لیں, وہ بہتر تھی 78 والی, اور لیکن عزت بھی تھی. آج عزت نہیں ہے, آج وہ غلام ہے. ابھی پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بھئی ہم یہ کر دیں گے. بھئی اسرائیل اپنے آپ کو بچا لے, یہ بہت بڑی بات ہے. جو کچھ 7 اکتوبر کو طوفان اقصیٰ میں ہوا ہے, اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اس نہج پہ بنایا گیا تھا کہ 5 منٹ میں وہ بڑے سے بڑے حملے کو ریکور کر سکتا تھا, لیکن چند نوجوانوں نے 4 گھنٹے اس کو تگنی کا ناچ نچایا. تو یہ اسرائیل ہے, یہ ہمیں بچائے گا. اس سے اچھے تو ہم ہیں کہ ہم نے 2000 جو اسرائیلی ڈرون ہیں, ہمارے نوجوانوں نے, پاکستانی نوجوانوں نے ان ڈرونوں کو صرف گرایا نہیں ہے میزائل مار کے یا کوئی فائرنگ کر کے, ان کو ہیک کر کے گرایا, جو اسرائیلی تھے, جو اسرائیلی وہ نیٹ ورک سے چلائے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ موساد آپریٹ کر رہی تھی انڈیا میں. بالکل. تو ہم تو خود ماشاءاللہ با صلاحیت ہیں. آپ ہماری صلاحیتیں اسرائیل کے آگے سرنڈر کروانا چاہتے ہیں, یہ ظلم ہے. تو انڈیا اور اسرائیل ہمارے دشمن ہیں. یہ پہلے دن سے ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. امریکہ اس کی سرپرستی کرتا ہے. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ رہے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران سے گیس لے, پاکستان ایران سے تیل لے. وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں. سی پیک ہمارے پاس آیا تھا, ہمارے پاس $54 ارب کی تقریباً لگ بھگ انویسٹمنٹ آئی. اس سے ہمیں کافی سارا فائدہ ہوا. ہمارا یہ سڑکوں کا جال بن گیا, موٹر ویز کا جال بنا, ہمارے الیکٹرک کے ایشو تھوڑے سے سالو ہوئے, اور بہت سارے کام ہیں اس کے اندر. میں اس کی تفصیل ہے بہت ساری. لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہی لگے رہو, جیسا میں کہوں وہ کر دو. اسی وجہ سے ہم آج افغانستان کے ساتھ, ہمارے حالات امریکہ کی وجہ سے خراب ہے. ٹھیک ہے نا. آج ہم ایران کے ساتھ کوئی اچھا کاروبار وہ نہیں کر پاتے, یہ امریکہ کی دخل اندازی ہے. ورنہ انہوں نے گیس لائن دے دی, ہم کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل. تیل دے سکتے ہیں, سستا تیل ہمیں ملتا ہے, ہم کیوں 280 روپے لیٹر تیل لیں؟ ہمیں یہی تیل وہ 150 روپے لیٹر بھی مل سکتا ہے, یعنی اگر ہمیں یہاں سے سپلائی ملے. لیکن ہمیں وہ بجلی مل سکتی ہے, گوادر پورٹ کو بجلی دے رہا ہے ایران. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کام ہم یہ لے سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی امریکہ, اسرائیل اور انڈیا یہ تینوں نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک مستحکم پاکستان بنے, ایک خود مختار اور آزاد پاکستان بنے. لہٰذا یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں. اچھا سر, یہ جو سعودی اور پاکستان کے بیچ میں ڈیفنس پیک ہوا,
جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیوچر میں مسلم نیٹو بن سکتی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفنس پیک واقعی میں اتنا اسٹرانگ ہے، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، اور یہ کیا فیوچر میں مسلم نیٹو واقعی میں بن سکتی ہے، یا اس میں پھر کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس آ جائے گا؟ دیکھیے، پہلے ہی نظر میں تو یہ بات اچھی ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور یہ ڈیفنس ٹریٹی بھی میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے، ایک اچھا کام ہے. لیکن اس کے اوپر ایک اور بھی نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ دونوں نہیں بن سکتے، نہیں کر سکتے کام. بالکل. یعنی سعودی عرب بھی امریکہ کا الائے ہے، پاکستان بھی امریکہ کا الائے ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر امریکہ کی وش کہیں نہ کہیں شامل ہے تو یہ خطرناک کام ہے. یہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا، پھر نہ سعودی عرب کو دے گا نہ پاکستان کو. لیکن ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا جیسچر ہے، ایک اچھی گڈ ہے، یعنی ایک ول ہے، یہ ہونی چاہیے. دونوں مسلمان برادر اسلامی ممالک اور ہمارے بڑے گہرے ریلیشن ہیں، ہونے چاہیے. ہمیں سعودی عرب کو بھی دشمن کے چنگل سے نجات دلوانی ہے، اسے بچانا ہے، کیونکہ ہمارے مقدس مقامات وہاں پر ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب گریٹر اسرائیل بنے تو ہمارے سعودی عرب کا جو مشرق کا حصہ جو ہے نا اسرائیل لے لے. کیوں لے لے؟ ہم نہیں لینے دیں گے، یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ اس لحاظ سے یہ ایک اچھا ہے کہ جن حالات کے اندر یہ اعلان ہوا ہے، یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ایک زمانے میں اسرائیل قطر پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی ایران پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی یمن پہ حملہ کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کے اندر یہ ہونا پازیٹیو سائن ہے. لیکن ابھی کیونکہ اس کی خد و خال واضح نہیں ہے تو کوئی اس پہ کمنٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے خد و خال پارلیمنٹ کے اندر واضح کرے، وضاحت کرے، کس سینس میں ہے، کس لیول پر ہے، کتنی لیمٹس ہے، کیا ہوگا. بالکل. ان شکوک و شبہات کو ختم کرے تو میرے خیال ہے کہ اچھا ہے. مسلمان ممالک کے درمیان ایسے معاہدے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو. دیکھیں، تعاون ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. بالکل. دشمن سے لڑنا ہے تو تمام مسلمان ممالک کے درمیان یہ نیٹو بنائیں یا نہ بنائیں. نیٹو کیا بنائیں گے؟ OIC تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے کھڈے لائن کیا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو قراردادیں پیش کرتی ہے، پھوس پھوسی سی، وہ بھی جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. قطر پہ حملہ ہوا، ایک پھوس پھوسی قرارداد وہ لے کے آ گئے. یہ کوئی کام ہے؟ تو یہ نیٹو ویٹو تو خیر انہوں نے نہیں بننا ہے، اور وہ بنے گی بھی نہیں. جو 41 ملکوں کا اتحاد پہلے بھی بن چکا ہے. ہمارے ایک سابق جنرل راحیل شریف صاحب اس کے ہیڈ بھی ہیں، تو وہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. میں تو نہیں کہتا، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اس کے بارے میں کتنے سوالات اٹھتے ہیں، لوگ کیا کیا پوچھتے ہیں. تو یہ لوگ تو پوچھیں گے بھائی سوال، جب آپ نے بنایا ہے اتحاد، فلسطین جل رہا ہے، وہ اتحاد کیا سو رہا ہے؟ بالکل. یہ سوال تو لوگوں کا جائز ہے. اب پھر ایک نئی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں بنے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن کنکلوسیولی یہ اچھا ہے، ہونا چاہیے. اور ملکوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ ایران کا بھی ہونا چاہیے، ترکی کا بھی ہونا چاہیے، اسی طرح اور جتنے مسلمان ممالک ہیں سب کا ہونا چاہیے. دیکھیں، ترکی، ایران، پاکستان، سعودی عرب، یہ 4 بڑی ایسی طاقتیں ہیں خطے میں جو ایک اچھا رول پلے کر سکتی. ملائیشیا کو ملا لیں ساتھ میں، ملائیشیا بہت اچھا ہے. تو یہ 5-6 مل کے ایک جاندار قسم کا موقف یہ لے سکتے ہیں اگر امریکی چنگل سے نجات حاصل کریں تو. اچھا سر، جیسے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنل لا ہے، 10 سال تک اگر کوئی بندہ کسی زمین پہ رہتا ہے تو وہ اس کی ڈیڈیکیٹ کر دی جاتی. تو اب سر سولوشن، پریکٹیکل سولوشن کی بات کریں تو پریکٹیکل سولوشن ہے کیا فلسطین کا؟ پہلے تو 2 ریاستی حل کو سمجھیں. 2 ریاستی حل کیا ہے؟ مثلا 100% زمین ہے آپ کی، میں نے آپ سے چھین لی، اب 78% میری ہو گئی، 22 آپ کی ہو گئی. کیا یہ قابل قبول ہے؟ نہیں. بس جب قابل قبول نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ پھر اس سے اگلا سوال. چلیں، بہت سے مایوس لوگ پاکستان میں، مایوس لوگ ہر طبقے میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اب کچھ تو لے لو. اچھا بھائی، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، لے لیتے ہیں کچھ 22% لے لیتے ہیں. لیکن یہ 22% کے اوپر بھی جو 2 ریاستی حل میں جو پلان دیا گیا ہے، اس میں بھی ایک ایسی فلسطینی ریاست ہے جس کو نہ فوج رکھنے کا اختیار ہے، نہ جس کو اپنی کرنسی چھاپنے کا اختیار ہے. اب ریاست کی جو تعریف ہے اس میں کیا ہے؟ پاپولیشن، ٹیریٹری ڈیفائن، اور گورنمنٹ اور سوورینٹی، خود مختاری. اب فوج نہیں ہے تو خود مختاری کہاں سے آئے گی؟ بالکل. کرنسی نہیں چھاپ سکتے، مطلب گورنمنٹ ہی نہیں ہے. وداؤٹ گورنمنٹ، وداؤٹ سوورینٹی، یہ کس طرح کی ریاست ہے؟ کیا پاکستان ایسی ریاست ہو سکتا ہے؟ کیا آپ انڈیا کو ایسی ریاست بنا سکتے ہیں جس میں 2 چیزیں نکال لیں؟ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو لولی لنگڑی ریاست ہے. یہ تو کوئی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے نا، یہ ظلم ہے. تو 2 ریاستی حل ایک ناانصافی پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے. ایک ظلم وہ ہے جو ان کے ساتھ پہلے 48 کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے. ایک ظلم یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ نیا ظلم کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ جو خلاصہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں،
میں نے کہا کہ 48 میں 15 لاکھ فلسطینی نکالے گئے، ان کی تیسری نسلیں آج بھی بیٹھی ہیں، پہلی نسل بھی بیٹھی ہے، 90 سال کے لوگ ہیں، 95 میں ملا ہوں سب سے، فلسطینی ماؤں سے، فلسطینی بزرگوں سے، ان کے پاس گھروں کی چابیاں ہیں آج بھی، وہ اپنے گھر آنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 رائٹ آف ریٹرن، تمام فلسطینیوں کو فلسطین واپسی آنے کا حق ہونا چاہیے، واپس آئیں، فلسطین میں بیٹھیں، آنے کے بعد فلسطینیوں کو یہ رائٹ دیا جائے سیلف ڈٹرمینیشن، حق خود ارادیت، کہ وہ ایک ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کریں بھئی کیا کرنا ہے۔ وہی ریفرنڈم یہ طے کرے کہ جو بعد میں صہیونی آئے تھے، جنہوں نے قابض کیا ہے، ان کو یہاں رہنے دینا ہے یا نہیں، فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے ریفرنڈم کے ذریعے، امریکہ کو نہیں کرنا ہے۔ امریکہ کے ساتھ 8 مسلمان ممالک کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، مسلمان ممالک کو اس موقف کی حمایت کرنی ہے جو فلسطینیوں کا ہے۔ بالکل۔ تو فلسطینیوں کا موقف کیا ہے؟ فلسطین فلسطینیوں کا وطن، جو جس کی چیز ہے اس کو دی جائے، یہ ہے وہ جسٹس۔ امن تب کام کرے گا جب آپ انصاف لائیں گے، انصاف کے بغیر امن نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا، اور امن بھی 2 لوگوں کے بٹوین ہوتا ہے۔ انڈیا پاکستان کے درمیان امن ہو سکتا ہے کہ بھئی جنگ نہ کریں، اسرائیل انٹیٹی ہی ناجائز ہے، ایک غاصب ہے نا جس نے قبضہ کیا ہے، قابض اور مظلوم کے درمیان جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، وہ امن سے کیسے رہیں گے؟ میرے گھر پہ قبضہ کریں آپ، 4 کمرے میرے قبضے کر لیں گھر کے، اور 1 کمرے میں مجھے بٹھا لیں، وہ بولیں بھئی اب آپ نے امن سے رہنا ہے، میں کیوں امن سے رہوں گا؟ میں اپنے گھر کو دیکھوں گا، میرے 4 کمرے قبضے میں ہیں، میں 1 کمرے میں قید ہو گیا ہوں، میں کیوں رہوں گا بھئی امن سے آپ کے؟ تو میں تو نہیں رہ سکتا، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور آپ پھر ان 4 کمروں پہ بھی خاموش نہیں ہیں، آپ وہ 5واں بھی چھیننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ دنیا بے وقوفی کے ایک فارمولہ ہے 2 ریاستی حل۔ یہ خود جو لوگ 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں وہ خود اپنی توہین کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود ریاست کی ڈیفینیشن کو مائنس کر دیتے ہیں، وہ خود ریاست کے بنیادی اصولوں کو منہا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی کریڈیبل، مثلا فارن آفس یا ہمارا وزیر اعظم کہے 2 ریاستی حل، اس کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو تم؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح کہاں گئے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان کہاں چلی گئی؟ علامہ اقبال کہاں چلے گئے؟ خان لیاقت علی خان کہاں چلے گئے، جنہوں نے امریکہ میں تاریخی جملے کہے تھے، جینٹل مین آور سولز آر ناٹ فار سیل، جب یہودیوں نے آفر کی تھی اسرائیل کو تسلیم کر لو، امریکہ نے کہا تھا تسلیم کر لو 48 میں 50 میں، تو خان لیاقت علی خان نے تو یہ سب کہاں چلے گئے؟ تو بھائی یہ تو وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی پہ یہ خراب ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل، اس کا مطلب کہ اسرائیل تسلیم، اس کا مطلب کہ 80 سال سے جو اسرائیل نے وہاں ظلم کیا ہے وہ بھی تسلیم، اور اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ تو زیادتی ہے، یہ تو آپ اپنے وہ نظریہ پاکستان سے ہٹ جائیں گے، 2 قومی نظریے کی یہ نفی ہے، کشمیر کی نفی ہے۔ پھر آپ نے کشمیر میں کیا کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، 70 سال سے آپ کشمیر کی جدوجہد کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ کشمیر کو بھی آپ، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سر، آخر میں آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ قوم کا مستقبل ہیں، پاکستان کے مستقبل ہیں، آپ مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے پاکستان کو طاقتور پاکستان بنانا ہے، ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ فروٹفل پاکستان بنانا ہے، کہ جو لیڈ کرے دنیا کو، دنیا اسلام کو کم از کم لیڈ کرے، یہ لازم ہے۔ تو لہذا ہر نوجوان کو پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اس کی استطاعت میں ہے اس ذمہ داری کو انجام دے۔ پاکستان پہ ہونے والے ہر، چاہے وہ حملہ نیریٹو کا ہو، چاہے وہ حملہ کسی بھی طرح کا علمی حملہ ہو، بیانیے کا حملہ ہو، اس کا دفاع کریں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہوگا تو آپ جا کے دیکھیں باہر جن کے وطن نہیں ہیں، جو قید میں رہتے ہیں، جو غلام ہیں، ان کی حالتیں دیکھیں، جیسا ہے بھائی، ٹوٹا پھوٹا ہے، خرابیوں کے ساتھ ہے، ہر جگہ خرابیاں تو ہوتی ہیں، بالکل ایسے تو ہمیں ان خرابیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے اور ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خرابیوں کہتے ہیں خرابی ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنی کوئی کوشش نہ کریں۔ تو نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائی پازیٹیو رہیں، اس کو آگے بڑھائیں، ان خرابیوں کو تدارک کریں پازیٹیو وے میں، تعلیمی وے میں، ایک علمی اور مؤثر انداز میں، کہ جس سے نیگیٹیوٹی نہ ہو، جس سے فرسٹریشن نہ ہو، جس سے وہ نفرت کا اظہار نہ ہو، بلکہ محبت کے راستے سے اس کو درست کریں، اس کی خرابیوں کو ختم کر کے اس کی اچھائیوں کو بڑھائیں۔ اور فلسطین کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں اتنا کام فلسطین کے لیے ضرور کریں۔ طوفان اقصی 7 اکتوبر کو ہوا 2023 کو، آج 2025 ہے، طوفان اقصی کے اثرات
آج ہمیں سمندروں میں سمود فلوٹیلا کی شکل میں نظر آتے ہیں. آج امریکہ کے شہروں میں بڑے بڑے مظاہروں میں نظر آتے ہیں. آج ہمیں طوفان الاقصی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں نظر آتا ہے. آج ہمیں طوفان الاقصی امریکہ کی فیکلٹیز میں نظر آتا ہے. آج ہمیں یورپ کے میدانوں میں نظر آتا ہے, افریقہ میں نظر آتا ہے, پاکستان میں. یہ طوفان اقصی جاری ہے, یہ نہیں رکے گا. اس کو بچا کے رکھیں اور اس میں جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. پاکستان کو آگے بڑھائیں, دنیا اسلام کے کاز کو آگے بڑھائیں, اور خاص طور پر انسانیت کے سب سے بڑے اس کاز کو آگے بڑھانے میں جتنا آپ رول پلے کر سکتے ہیں وہ رول ضرور پلے کریں. اچھا سر, ہیومینٹیرین ایڈ دینے کے لیے اگر کوئی ویور ہمارا کوئی ایڈ دینا چاہے کسی فلسطینی, تو اس کی مدد کرنا چاہے, تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ کیونکہ آپ جو فلسطین فاؤنڈیشن چلاتے ہیں, تو اس کی کچھ ڈیٹیلز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. بالکل, جو بھی لوگ فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں. پاکستان میں جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ایک اتھینٹک ایک ادارہ ہے. وہاں پہ اپنے فنڈز بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں اور ان سے ڈیٹیل لے کر آپ وہ چیزیں بھی جمع کرا سکتے ہیں جو وہاں بھیجی جا سکتی ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں, ان کی وہ مدد کریں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور آپ کے ساتھ جو کنورزیشن ہوئی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت اور میرے شکریہ. ساتھ ساتھ بہت سارے نوجوانوں کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. تو دوستوں, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب. تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ٹیم کینڈیڈ شو کے ساتھ جڑے رہیے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.